اگر آپ پریشان ہیں، مایوس ہیں، اللہ پر بھروسہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، فائنینشلی پرابلمس جو ہمارے مائنڈ میں گھر بنا چکی ہے اس سے نجات چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی مضبوط ہوگا، آپ کی زندگی سے مایوسی بھی دور ہو جائے گی۔ آج میں اپنے ویورز کے ساتھ ایک ایسی بات شیئر کرنے جا رہی ہوں جو صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں، کبھی پیسوں کی کمی، کبھی مسائل، کبھی ذمہ داریاں، لیکن ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی پریشانی بھول کر دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی نیک انسان کی ہے جو اپنی پریشانی بھول کر دوسروں کے لیے جیتے ہیں، اور ایسی سوچ رکھنے والے ہی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ ایک غریب آدمی تھا، اس کی 6 بیٹیاں تھیں۔ سوچئے، 6 بیٹیاں، اور وہ بھی غربت میں۔ ہر باپ کا ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو خوشی کے ساتھ رخصت کرے، لیکن جب حالات ساتھ نہ دیں تو یہی خواب انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ وہ غریب آدمی روز ایک نیک بزرگ کے پاس جاتا اور کہتا، حضور میری بیٹیوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ رب العزت کوئی راستہ نکال دے۔ وہ صرف دعا لے کر واپس آ جاتا، لیکن اس کے دل میں ایک پختہ یقین تھا کہ اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اب یہاں ایک اور کردار آتا ہے، ایک امیر آدمی جس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، جانور، آسائشیں، لیکن دل میں تکبر تھا۔ وہ اس غریب کا پڑوسی تھا۔ ایک دن اس نے اس غریب کو بلایا اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم کہاں جا رہے ہو اور روزانہ چاہتے ہو؟ ان کے پاس جن کے پاس خود کچھ نہیں وہ تمہیں کیا دیں گے؟ میرے پیارے ویورز، یہ جملہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک سوچ تھی جو آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ ہم بھی اکثر یہی سوچتے ہیں کہ مدد صرف پیسہ والا ہی کر سکتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پھر اس امیر نے ایک شرط رکھی، کہنے لگا، اگر تمہارے پیر اتنے ہی بڑے ہیں تو انہیں کہو کہ میرے جانوروں کی 6 سال خدمت کرے، میں 6000 دینار دوں گا۔ یہ ایک طرح سے تہذیب تھی، امتحان نہیں، مذاق تھا۔ جب یہ بات اس نیک بزرگ تک پہنچی تو آپ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے انہوں نے غصہ کیا ہوگا، لیکن نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ خود جل کر اس شخص کے دروازے پر گئے اور کہا، میں تیار ہوں۔ یہ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے، اتنی بڑی شخصیت اور اتنی عاجزی۔ انہوں نے صرف ایک شرط رکھی، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے وہ 6000 دینار لیے اور اپنے پاس رکھنے کی بجائے اس غریب آدمی کو دے دیے تاکہ اس کی بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں۔ یہاں رک کر سوچئے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی فیملیز، اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ نہ کریں، یہ بھی نہیں کہتی کہ ان کی کیئر نہ کریں، ان کے لیے آسانیاں اور آسائشیں نہ پیدا کریں، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں، آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں وہاں ہم اپنی فیملیز کو اتنی زیادہ آسائشیں دینے لگے ہیں کہ وہ آسائشیں ضرورت سے بڑھ کر عادت بن جاتی ہیں، اور پھر عادت سے بڑھ کر حق لگنے لگتی ہیں۔ ہم روز اپنی زندگی میں ایسی کتنی چیزیں شامل کر لیتے ہیں جو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، بس خواہش ہوتی ہیں، اور ہم بغیر سوچے سمجھے انہیں پورا کرتے ہیں۔ لیکن کبھی ایک لمحے کے لیے رک کر یہ بھی سوچئے، اگر ہم اپنی زندگی سے صرف ایک چیز کم کر دیں، صرف ایک خرچ روک دیں، اور وہی چیز کسی ایسے انسان کو دے دیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ چیز جو ہمارے لیے شاید معمولی تھی، کسی اور کی زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا سبب بن جائے۔ کسی کے گھر میں پہلی بار مسکراہٹ آئے گی، کسی ماں کی آنکھوں میں دعا ہوگی، کسی بچے کے چہرے پر وہ خوشی ہوگی جو شاید آپ نے کبھی محسوس ہی نہیں کی ہو۔ اور یقین مانیے، وہ خوشی جو کسی کو دے کر ملتی ہے نا، وہ کسی بھی مہنگی چیز خریدنے سے نہیں ملتی۔ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ آسائشیں دینا غلط نہیں، لیکن دوسروں کا حق بھول جانا یہ ضرور غلط ہے۔
کبھی اپنی خوشیوں میں کسی اور کی ضرورت کو بھی شامل کر کے دیکھیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ اصل سکون لینے میں نہیں بلکہ دوسروں کو دینے میں ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جو دے کر بھی خاموش رہتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر کسی کی مدد کرتے بھی ہیں تو اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر لگا دیتے ہیں۔ پھر ایک اور حیران کن واقعہ ہوا۔ بادشاہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ 12,000 دینار لے کر آیا اور کہا، آپ یہ لے لیجیے اور اس کام سے آزاد ہو جائیے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ پیسہ بھی اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ اعلان کیا، اگر کسی اور کی بیٹی کی شادی باقی ہے تو آ جائیے، اور وہ سارا پیسہ بھی بانٹ دیا۔ یہ ہے اصل انسانیت، یہ ہے اصل دین، کہ آپ خود مشکل میں ہوں لیکن دوسروں کو آسانی دیجیے۔ اب ذرا دوسری طرف آئیے، وہ امیر شخص جو مذاق اڑا رہا تھا، جب اس نے یہ سب دیکھا تو اس کا دل بھی بدل گیا۔ وہ آیا اور کہنے لگا، میں نے سنا تھا مسلمانوں کے اخلاق کے بارے میں، آج دیکھ بھی لیا۔ اور اس نے ایک بہت بڑی بات کہی، اگر تم ایسے ہو تو تمہیں سکھانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عظیم ہوں گے۔ یہی اصل دعوت ہے، الفاظ سے نہیں، کردار سے۔ اب یہاں سے اصل سبق شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے، کبھی بھی ظالم کا ساتھ ہرگز نہ دیجیے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ ہم ظلم دیکھتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں، کبھی دوستی کی وجہ سے، کبھی فائدے کی وجہ سے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ کسی ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، آپ بھی اس ظلم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چاہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کے حق میں بات کریں یا چھوٹی سی مدد کریں، سب شامل ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص ظالم کی مدد کرتا ہے، اللہ اس پر بھی کسی ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ سوچئے، آج ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں، کہیں وہ ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ تو نہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں مل رہا، زندگی مشکل ہے، لیکن کبھی خود کو چیک کیا کہ ہم کہیں غلط کے ساتھ تو نہیں کھڑے؟ ایک اور اہم بات، ہم اکثر کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ نے کسی ظالم کو سپورٹ کیا تو آپ بھی ذمہ دار ہیں، حتیٰ کہ اس کے ساتھ جانا، اس کی تعریف کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ سب غلط ہے۔ آخر میں ایک بات دل سے سنیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، میں مظلوم کی دعا ضرور سنتا ہوں، چاہے دیر ہو جائے، لیکن انصاف ضرور ہوتا ہے۔ آج ایک فیصلہ کیجیے، ہم کسی ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، چاہے وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں گے اور کمزور کا سہارا بنیں گے، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میرے پیارے ویورز، اپنا خیال رکھیے، دلوں میں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیے۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔